ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک غریب چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کا بیٹا کام نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بہت آلسی تھا، اسی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ایک دن اس چڑیا کا بچہ کہتا ہے، ماما کچھ کھانے کے لیے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ دن گزرتے رہے اور وہ لوگ اور غریب ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ انہیں اپنے گھر کا قیمتی سامان بیچنا پڑا تاکہ کچھ دن گھر کا گزر بسر ہو جائے۔ اس کی ماں بولتی ہے، جاؤ بیٹا، اسے بازار میں لے جاؤ اور سب سے اچھے پیسوں میں بیچنا۔ وہ چڑیا اس صندوق کو لے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک عجیب دکھنے والا بوڑھا الو ملتا ہے اور وہ صندوق مانگتا ہے اور کہتا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کافی قیمتی چیز دوں گا۔ اس الو نے کچھ بینز اپنی پاکٹ سے نکالے۔ وہ چڑیا کہتا ہے، یہ تو صرف بینز ہے الو۔ ہاں، لیکن یہ جادوئی بینز ہے۔ سنو میرے بچے، تم ایک اچھے اور تیز چڑے لگتے ہو، تم یہ لے لو، تمہیں افسوس نہیں ہوگا، مجھ پر یقین کرو۔ اتنا اصرار کرنے پر اس نے الو کو صندوق دے دیا اور وہ بینز لے لیے اور گھر آ کر ماما کو بتایا، لیکن ماما صرف وہ بینز دیکھ کر بہت ناراض ہوئی۔ تم اپنے کمرے میں ہی رہو گے جب تک تمہیں باہر نہ نکالوں، آج تمہیں کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ اور یہ بول کر وہ بینز گارڈن میں پھینک دیتی ہے۔ صبح اٹھ کر اس چڑے نے اپنی کھڑکی سے باہر جھانکا تو وہ حیران ہو گیا۔ ایک بہت ہی خوبصورت بیل سیدھا آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ وہ چڑیا اس بیل سے لٹک لٹک کر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہنچ گیا۔ اس نے ایک پھولوں سے بھرا راستہ دیکھا جہاں ایک گھر تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی چڑیا اندر سے باہر آئی۔ اس چڑے نے ڈرتے ڈرتے اس چڑیا سے بولا، ارے کچھ کھانے کا ہوگا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بوڑھی چڑیا کہتی ہے، ہاں، لیکن میرے مالک کے آنے سے پہلے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میرے مالک کو چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، وہ انہیں کھا جایا کرتا ہے۔ وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے کہ اس نے سنا کہ کوئی بہت بھاری آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ مجھے چھوٹے بچے کی خوشبو آ رہی ہے، کچا یا پکا، کچھ بھی چلے گا۔ اس بوڑھی چڑیا نے اسے مٹکے کے پیچھے چھپا دیا اور پھر درندہ اوپر آیا اور اس بوڑھی چڑیا سے پوچھنے لگا، مجھے بچے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس بوڑھی نے بات ٹالتے ہوئے کہا، ارے مالک، شاید آپ کو اس گوشت کی خوشبو آ رہی ہے جو کل میں نے بلی کو دیا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ درندہ اپنے سونے کے سکے گننے لگا اور گنتے گنتے سو گیا۔ اسی وقت اس چڑے نے سونے سے بھرا ہوا بیگ اٹھایا اور وہ بین کے پودے کے راستے اپنے گھر آ گیا۔ اپنی ماما کو دکھایا، اس کی ماما بھی بہت خوش ہوئی، لیکن کچھ دن بعد اس چڑے کے دل میں پھر لالچ جاگی اور وہ دوبارہ پیڑ کے راستے اسی جگہ پہنچ گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی بوڑھی چڑیا دروازہ کھولا اور بہت غصے سے بولی، پچھلی دفعہ جب تم یہاں آئے تھے تو ہمارا سونے کا بیگ چوری ہو گیا تھا اور ہمارے مالک نے بہت ادھم مچایا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ بوڑھی چڑیا اس چڑھے کو گھر بلا لیتی ہے اور کھانا کھلاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ درندہ گھر کے راستے میں تھا اور وہی گنگنا رہا تھا، مجھے بچے کی خوشبو آ رہی ہے، کچا یا پکا، کچھ بھی چلے گا، آج تو میں اسے ڈھونڈ کر ہی رہوں گا۔ آواز سن کر وہ چڑیا خود ہی مٹکے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ کھانا کھا کر اس درندے نے اس بوڑھی چڑیا کو مرغی لانے کو کہا اور مرغی کو انڈا دینے کو کہا، اور چڑیا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ مرغی نے سونے کا انڈا
جب درندہ چلا گیا تو چڑے نے اس مرغی کو چرایا اور بین کی بیل کے راستے اپنے گھر چلا آیا۔ مرغی دینے والے انڈے کی وجہ سے ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی اس چڑے کی لالچ ختم نہ ہوئی اور وہ اس دفعہ چپکے سے درندے کے گھر گیا۔ اتنے میں درندے کی آواز آئی، مجھے بچے کی آواز آ رہی ہے، کچا یا پکا کچھ بھی چلے گا، آج تو میں اسے ڈھونڈ کے رہوں گا۔ وہ ہر جگہ ڈھونڈتا رہا لیکن وہ بچہ کہیں نہ ملا۔ پھر اسے چھوڑ کر وہ کھانا کھانے لگا اور کھانے کے بعد ایک بہت ہی قیمتی سونے کی چیز ٹیبل پر رکھی اور اسے بجنے کا حکم دیا۔ وہ چیز بجی اور تھوڑی دیر بعد وہ درندہ سو گیا۔ وہ چڑا مٹکے سے نکلا اور اسے یہ چیز کسی بھی طرح حاصل کرنی تھی۔ وہ آیا اور اس چیز کو اٹھایا۔ پھر کچھ ایسا ہوا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چیز بولنے لگی اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں زور زور سے نکالنے لگی، جس کی وجہ سے درندے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چڑا ڈر گیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ درندہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بین کے پودے کے ذریعے نیچے آنے لگا۔ وہ چڑا جلدی سے گھر کے قریب پہنچ کر اپنی ماما کو آوازیں دیتا ہے، ماما جلدی آؤ اور کلہاڑی بھی ساتھ لاؤ۔ پھر وہ دونوں جلدی جلدی اس بیل کو کاٹنے لگے اور درندہ اس بیل پر ہی تھا۔ آخر انہوں نے بیل کو کاٹ دیا اور درندہ زور سے زمین پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ پر اب اس آلسی چڑے کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی لالچ کی وجہ سے آج اپنی جان کھو بیٹھتا۔ اس نے اپنی ماما سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا اور کل سے بہت محنت کرے گا۔ اس دن کے بعد وہ چڑا اور اس کی ماما کبھی بھی غریب نہیں رہے۔ ان کا خیال کرنے کے لیے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھی ان کے پاس تھی۔